السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کے بعد آپ سے ملاقات کروں تو ہمارے ایک دوست نے معلوم کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے لفافے میں اس میں کاغذ بھی رکھ دے، خالی جواب لکھ دیا، مجھے نہیں بتائیے۔ انہوں نے نہ آپ پڑھنا، صرف مفتی صاحب کو اجازت ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، نماز کے بعد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کے خطے پر معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور تقریباً 76واں جشن آزادی یا یوم آزادی ہے جو 4 دن کے بعد آ رہا ہے۔ ہم اس آزادی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تاریخ پاکستان، قیام پاکستان اور نظریہ پاکستان ہے۔ جو بزرگ اس محفل میں موجود ہیں کہ جنہوں نے یا ان کے والدین نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، وہ اس نظریے کو، اس تاریخ کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن آج کی نوجوان نسل اس تاریخ سے ناآشنا ہے اور ناواقف ہے۔ لہذا اس نظریے کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے آج ہم چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 18ویں صدی میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا
اور ہندوستان میں بطور تاجر داخل ہوا، اور تقریباً 18ویں صدی کے درمیان میں انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، اور وہ ہندوستان کے جس پر مسلمان 600 سال سے حکومت کر رہے تھے، مغلیہ سلطنت، مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان کے اوپر قائم تھی، اس سلطنت کا انگریز نے خاتمہ کیا اور تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان کا آغاز ہوا۔ یہ جو مسلمانوں کی سلطنت تھی، حکمرانی تھی، یہ اورنگزیب عالمگیر تک بڑے جذبے اور جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ جاری تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ آئے، وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور آخری بادشاہ جو شاہ عالم کے نام سے آیا تھا، کہ جس کے دور میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے، اور پھر تاج برطانیہ، انگریز کی حکمرانی، یورپ کی غلامی، وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ شاہ عالم کا دور تھا، اور شاہ عالم کے دور میں ہندوستان کے اندر سکھا شاہی سکھ جو ہے وہ پنپ رہے تھے، اور ہندوستان کا جو شمالی ہند کا حصہ تھا، شمالی مغربی حصہ، اس پورے حصے کے اوپر سکھوں کی حکمرانی تھی۔ ہندوستان کا جو وسطی حصہ تھا، وسط تھا، اس پر مرہٹوں کی حکمرانی تھی، اور ایک مخصوص حصہ تھا جو مسلمانوں کے محل تک محدود تھا، کہ جہاں پر مسلمان حکمرانی کر رہے تھے، اور بالآخر یہ زوال کا شکار ہوئے اور تاج برطانیہ کے تحت مسلمانوں کو آنا پڑا، اور ہندوستان پر یورپ کی اور مغرب کی غلامی کا ایک دورہ شروع ہوا۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ہندو قوم تھی، اس قوم کو کوئی ڈر یا خوف نہ تھا۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ گزشتہ 600 سالوں سے ہندو قوم وہ مسلمانوں کی غلامی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے مسلمان طاقت میں تھے، غلبے میں تھے، اور ہندو قوم مغلوب تھی، محکوم تھی، مسلمانوں کی ماتحتی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، لہذا وہ کئی 100 سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور اب جب تاج برطانیہ یورپ کی غلامی کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے بھی غلام تھے، لہذا اب بھی اسی طرح زندگی گزاریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے انگریز کی بغاوت میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن مسلمان چونکہ ایک طویل عرصے سے بادشاہ اور حکمرانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب یہ ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر ہم سے انتقام لیں گے، ہم نے ان کو غلام بنایا، اب یہ ہم سے بدلہ لیں گے اور ہم سے انتقام لیں گے۔ لہذا مسلمانوں کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے کئی تحریکیں پنپنا شروع ہوئی اور کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان تحریکوں کے اندر سب سے پہلی تحریک جو تھی وہ شہیدین کی تحریک تھی۔ 2 شہید ہندوستان کی تاریخ کے اندر گزرے ہیں، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو بنگال کا ہندوستان کے اندر علاقہ تھا جہاں پر سکھا شاہی اور سکھ بستے تھے، ان دونوں نے چاہا کہ ہم یہاں سے ہزاروں مجاہدین کو لے کر آئیں گے اور سکھوں کی حکمرانی کو ختم کر کے اور پھر ہندوؤں کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور پھر انگریزوں کا خاتمہ کریں گے اور دوبارہ سے مسلمانوں کو ایک خلافت کے تحت لے کر آئیں گے۔ ایک بڑی عظیم تحریک ان 2 شہیدوں نے برپا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی تحریک جو تھی اس کا خاتمہ ہوا اور دونوں کو بالآخر بالا کوٹ کے اندر ان سکھوں نے، مرہٹوں نے شہید کر دیا۔
اور اس طرح شہید کیا کہ یہ جو بالا کوٹ کا علاقہ ہے یہ پہاڑوں کے ارد گرد اور پہاڑوں کے دامن کے اندر ہے، اور ان کے ساتھ کئی بڑے بڑے جید علماء کرام، دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ بالا کوٹ کے دامن کے اندر جب ان کا مجاہدین کا لشکر پہنچا تو ان سکھوں نے، مرہٹوں نے گرم تیل جو ہے پہاڑوں سے ان کے اوپر ڈالا اور بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر پھینکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ تحریک وہ ختم ہوئی اور یہ دونوں شہادت کے مرتبے کے اوپر سرفراز ہوئے۔ لیکن یہ جو ایک تحریک آزادی تھی انگریز کے مقابلے میں، کہ مغرب کی تہذیب کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، مسلمان غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، مغرب کا مقابلہ کرنا ہے، ان بے دینوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس تحریک نے مزید اور بھی زیادہ پختگی اختیار کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو دیوبند کے علماء کرام تھے ان میں سے کئی علماء کرام اس کے خلاف اٹھے اور انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی۔ یہ جو کالا پانی کے نام سے ایک علاقہ ہے، جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس تاریخ سے واقف ہوں گے، کالا پانی علاقے میں شدید ظلم و ستم کا ان کو نشانہ بنایا گیا اور کئی جو ہے وہ زخمی ہوئے، کئی شہادت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ انہی لوگوں کے اندر، انہی علماء کرام میں 19ویں صدی کے آغاز میں ایک عالم کہ جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بہترین عالم تھے، اور نہ صرف علم کی حد تک ان کا گہرا مقام اور مطالعہ تھا بلکہ انگریز کے خلاف بھی انہوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس تحریک کا نام تھا ریشمی رومال تحریک۔ ریشمی رومال تحریک کے تحت کئی علماء کرام ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان کے نائب تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ان کو افغانستان کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ افغان حکومت کو آپ آمادہ کریں کہ وہ انگریزوں کے خلاف حملہ آور ہو، تاکہ جب افغان حکومت آئے انگریزوں کے خلاف حملہ آور ہو تو ہم اندرونی طور پر علم بغاوت بلند کریں اور ہندو اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور وہ خود جو ہے حجاز کی جانب گئے، حجاز مکہ کی طرف۔ حجاز میں اس وقت ترکی کا جو دارالخلافہ تھا اس کا ایک نمائندہ وہ حجاز کے اندر موجود تھا، یا اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وزیر اعظم جو ہے ترکی کے اس وقت موجود تھے۔ وہ چاہتے تھے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کہ کسی طرح اس سے ملاقات کریں اور ان کو بھی آمادہ کریں کہ چونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ وہ موجود تھی، وہ چاہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ بھی، ترکی بھی ہندوستان کے اوپر، انگریزوں کے اوپر حملہ آور ہو اور پھر ہم اندرونی طور پر علم بغاوت بلند کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ الہند کا یہ راز فاش ہوا، اور پھر شیخ الہند جب حجاز سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کو قید کر دیا گیا اور مالٹا کی جیل کے اندر ان کو قید رکھا گیا۔ یعنی مالٹا کی جیل جو ہے وہ ہندوستان سے اس جیل کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک عالم دین ہے، ہندوستان کے باشندے ہیں، ان کو ہندوستان کے اندر لایا جاتا، لیکن مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال تک ان کو رکھا گیا، اور ان 4 سالوں کے دوران ان کے اوپر شدید بیماری لاحق ہوئی، ٹی بی کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوئے۔ اور جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ہماری جیل کے اندر ہی انتقال کر گئے تو پھر مسلمان جو ہے ہمیں دوبارہ سے اٹھنے نہیں دیں گے، تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر وہ جب واپس لوٹ رہے تھے تو شہادت کے مرتبہ پر وہ بھی سرفراز ہوئے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 19ویں صدی کا آغاز تھا کہ جس آغاز میں ان کی ریشمی رومال تحریک بپا ہوئی، اور پھر دوبارہ سے ان کے انتقال کے بعد وہ تحریک دب گئی۔ اب ہندوستان کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ 2 بڑی تحریکیں منظر عام پر آئیں۔ ایک انڈین نیشنل کانگریس نامی تحریک تھی، 1885 میں یہ تحریک معرض وجود میں آئی، اور اس تحریک کا بانی جو تھا وہ انگریز تھا، ڈاکٹر ہیوم اس کا نام تھا۔ بنگال کے اندر کچھ ہندو مسلمان تھے، کچھ لوگ ہندو تھے، کچھ لوگ مسلمان تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے انگریز کے خلاف اٹھیں اور ایک عالم بغاوت بلند کریں اور ایک دہشت گردی جو ہے وہ عام ہو۔
تو نتیجہ یہ ہوا کہ 1885 میں ڈاکٹر ہیوم نے نیشنل کانگریس کے نام سے، انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک تنظیم، ایک تحریک برپا کی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر ایک تحریک، وہ تحریک جو تھی وہ مسلم لیگ اس تحریک کا نام تھا، اور آل انڈین مسلم لیگ اس کے اندر مسلمان تھے، اور کانگریس جو تھے وہ اس کے اندر ہندو بھی تھے اور انگریز بھی تھے، وہ اکثریت ان کی ہندو تھی۔ تو یہ دو تحریکیں ہندوستان کے اندر معرض وجود میں آئی۔ یہ جب 18ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا اور 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت کا معاملہ ہے۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو ہندوؤں نے تو انگریزی تعلیم کو پسند کیا، انگریزی اصطلاحات کو پسند کیا، انگلش سیکھنا ہندوؤں نے شروع کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو جو ہے وہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچے، وہ سرکاری دفاتر تک بھی پہنچے، ان کو ایک عہدہ، ایک بلند مقام ملا۔ لیکن انگریز کی آمد کے بعد مسلمانوں کے اندر دو حصے ہو چکے تھے، ایک طرف سر سید احمد خان تھے اور دوسری طرف علماء دیوبند تھے۔ علماء دیوبند میں ان کی یہ رائے بنی کہ ہم مغرب کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے ہیں، مغربی تہذیب کسی بھی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو دیوبند کی طرف سے تحریک اٹھی تھی انگریزوں کی بغاوت میں، انگریزوں کے خلاف، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز انگریزی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے اور تسلیم نہیں کریں گے۔ ہماری اپنی زبان ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم انگریز کو، یورپ کو، مغرب کو کیوں تسلیم کریں؟ آغاز جو تھا اہل دیوبند کا وہ انگریز کے خلاف تھا اور یورپین اور مغربی تہذیب کے خلاف تھا۔ لیکن دوسری طرف سر سید احمد خان، ان کا نظریہ یہ تھا، اور ان کے ساتھی جتنے بھی تھے، نواب وقار الملک تھے، نواب محسن الملک تھے، سر آغا خان ان کے اندر شامل تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کا یہ نظریہ بنا کہ ہم جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے اور انگریزی تہذیب کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ہم ان سے دور رہیں گے، اچھی چیزوں کو ہم قبول کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اعلیٰ تعلیم کے طور پر ایک سائنس جو بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر داخل ہو رہی ہے، جدید تہذیب جو داخل ہو رہی ہے، ہم اس کے غلام بن کر کم از کم نہیں رہیں گے۔ سر سید احمد خان، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، ایک انگریز کو اس کا چانسلر بنایا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے کئی مسلمانوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ انگریزی تعلیم سیکھیں۔ انگریز میں ایک تاریخ دان گزرا ہے، اس کا نام تھا W ہنٹر، اس تاریخ دان کا نام۔ اس نے سر سید احمد خان پہ بڑا زبردست تبصرہ کیا اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر مسلمان اس انگریزی تہذیب سے دور رہتے، اگر مسلمان انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس زبان کو نہیں سیکھتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، یا تو وہ چپڑاسی کی زندگی گزار رہے ہوتے، یا پھر وہ کسی دفتر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے، یا پھر وہ کسی عام منڈی کے اندر موجود ہوتے اور خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، بس اس حد تک مسلمان رہتے، اس سے زیادہ مسلمانوں کا کوئی کردار وہ سامنے نہیں آتا۔ اگر سر سید احمد خان مسلمانوں میں یہ فکر پیدا نہ کرتے کہ عام تعلیم اور انگریزی تعلیم وہ حاصل نہ کریں، سر سید احمد خان کا یہ اس وقت کا جو معاملہ تھا وہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور ان کی جو دور اندیشی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی وہ اٹھا اور دوبارہ سے مسلمانوں کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ سر سید احمد خان کے حوالے سے جو ہماری رائے ہے وہ یہ ہے کہ تفسیری معاملات کے اندر اور عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے اندر انہوں نے تفسیری بگاڑ اور عقیدے کا بگاڑ پیدا کیا، اور حدیث کا انکار کرنے والوں کے اندر سر سید احمد خان کا ایک بڑا نام تھا۔ لیکن پاکستان کی تحریک کے حوالے سے، انگریز کی بغاوت کے حوالے سے اور مغربی تہذیب کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، سر سید احمد خان کی بھی، وقار الملک، محسن الملک اور ان کے ساتھ سر آغا خان، کہ جنہیں 1906 میں مسلم لیگ کا پہلا صدر بنایا گیا، اور مسلم لیگ جو بنی وہ پونا کے اندر یہ مارز وجود میں یہ تحریک آئی تھی۔ پھر مسلمانوں کے اندر دو عظیم شخصیات، ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو عظیم شخصیات یہ رونما ہوئی۔
اور ان دونوں شخصیات کے اندر صرف 10.5 مہینے کا فاصلہ تھا. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 10.5 مہینے چھوٹے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر تھا وہ مذہبی پس منظر تھا. مذہب سے، صوفیزم سے ان کے آباء و اجداد کا بڑا گہرا تعلق تھا، جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ کاروباری ذہن کے لوگ تھے. ان کے والد جو تھے جنا پوجا ان کا نام تھا، چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. ان میں کوئی اس طرح سے دینی فکر وہ موجود نہیں تھی، لیکن دونوں کے اندر خوبی یہ پائی جاتی تھی کہ نیشنلزم ان کے اندر پوری طور پر موجود تھا کہ قوم کے لیے، وطن کے لیے ہر طرح سے قربانی وہ دونوں دینے کے لیے تیار تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آغاز میں کانگریس کے اندر موجود تھے. 1906 میں مسلم لیگ بنی اور پھر 1913 تک قائد اعظم مسلم لیگ کے اندر شامل نہیں ہوئے، لیکن مولانا محمد علی جوہر ان کو بار بار کہتے گئے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے ساتھ آئیں، ایک اجتماعی جد و جہد کے اندر شریک ہوں. بالآخر 1913 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے اور 2 رکنی حیثیت ان کی موجود تھی، یعنی وہ کانگریس کے اندر بھی تھے اور مسلم لیگ کے اندر بھی تھے. اور 1913 سے لے کر 1920 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کی، کوششیں کی کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے. اس مصالحت کے نتیجے میں اس انگریز کو دوبارہ سے انگلستان کی طرف روانہ کر دیا جائے اور ہندوستان کو جو ہے انگریز سے آزاد کر دیا جائے، انگریزی تہذیب سے، اس کی غلامی سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو چھڑوا دیا جائے. لیکن ہندو جو تھا وہ ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا. ہندو چاہتا تھا کہ وہ انگریز کی غلامی کے اندر رہے اور مسلمانوں سے 800 سالہ مغلیہ سلطنت کی دور حکومت کی غلامی کا انتقام لے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ جد و جہد کرتے رہے. 1930 تک ان کی جد و جہد جاری رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ انتہائی مایوس ہوئے اور پھر انگلستان کی طرف ہندوستان کی سیاست کو چھوڑ کر چل پڑے. وہ انگلستان کے اندر انہوں نے رہنا شروع کیا. وہاں پر جو وہ بیرسٹر تھے، بیرسٹری کی جو چیزیں تھیں اس کے اوپر وہ سلسلہ ان کا جاری رہا. اس دور کے بعد جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن کی ایک بہترین تفسیر وہ مسلمانوں کے درمیان اٹھائی اور اس کے اندر بتایا کہ مسلمان یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. انہوں نے احیاء دین کی بات کی، اقامت دین کی بات کی. اپنے اشعار کے ذریعے نوجوان نسل کے اندر، اس وقت کے لوگوں کے اندر ایک عظیم انقلاب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بپا کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کے اندر بھی بڑی بڑی تحریکیں بپا ہوئی. وہ تحریکیں اس غرض سے تھی کہ ہندو وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے اور ہندو جو ہے وہ ہندو مسلمان کو جو ہے وہ دربدر کر کے رکھ دے. آریہ سماج کے نام سے ایک تحریک اٹھی، ان کے اندر ایک تحریک اٹھی برہمن سماج کے نام سے، اور وہ ساری کی ساری تحریکیں کھل کر مسلمانوں کی بغاوت کر رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف بول رہی تھی. انہی میں ایک بڑی اہم تحریک تھی ہندوؤں کے اندر، جس تحریک کو شدی کی تحریک کہا جاتا ہے. اور یہ تحریک میوات سے اٹھی تھی اور میوات کے قریب کے جو مسلمان تھے، جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، اس تحریک نے یہ کردار ادا کیا کہ جو بھی مسلمان ہوا تھا، چونکہ وہ ابھی کمزور تھا، تو اس کو دوبارہ سے ہندو مذہب کی طرف لے کر جایا جائے. اور وہ اس تحریک کے اندر کامیاب بھی ہوئے، شدی کی تحریک. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کو دبانے میں جو بڑا اہم کردار ادا کرنے والے عالم دین تھے وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انہوں نے شدی تحریک کے خلاف، کہ جو ہندوؤں کی تحریک تھی اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک تھی، اور میوات کے مسلمانوں کو تقریباً ہندو بنا چکی تھی، تو میوات سے وہ عالم دین مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اٹھے. تبلیغی جماعت کا آغاز انہوں نے کیا اور 6 نکاتی دعوت انہوں نے پیش کی اور میوات کے اندر ایک بڑا انقلاب وہ لے کر آئے. اور پھر میوات سے نکل کر دور دور کے خطوں تک ان کے جتنے بھی علماء کرام اس وقت موجود تھے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان لیتے، پانی لیتے، گڑ لیتے، کچھ اور چیزیں لیتے اور وہ نکل جاتے فی سبیل اللہ، دین کی دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے. انگریز کے خلاف بھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہندو بنیوں کے خلاف بھی انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شدی کی تحریک اس کا خاتمہ ہوا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ 1931 میں انگلستان گئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ آپ دوبارہ سے
ہندوستان میں تشریف لائیے، ہم مل کر ایک تحریک کا آغاز کریں گے اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ دلوائیں گے اور مسلمانوں کو آزاد کروائیں گے۔ انہوں نے کافی قائل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی اس بات پر آمادہ ہوئے، قائل ہوئے، اور پھر 1934 میں انگلستان سے دوبارہ سے ہندوستان کی طرف آئے اور مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور تا حیات وہ مسلم لیگ کے صدر رہے۔ 1934 میں جب وہ لوٹے، 1936 میں ہندوستان کے اندر الیکشن ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس الیکشن میں کانگریس جیت گئے، انگریزوں کو اور ہندوؤں کو فتح ملی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک بڑا زبردست دور شروع ہوا۔ اور اس ظلم و ستم کے نتیجے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1937 سے لے کر 1947 تک ایک ہی نعرہ بلند کیا، بچہ بچہ، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، ہر شخص کی زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1937 سے لے کر 1947 تک ہر بچے کے، ہر بوڑھے کے، ہر جوان کے، ہر عورت کے، ہر شخص کے دماغ کے اندر بٹھایا اور مسلمان جو ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، آمادہ ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ ان کی آپ اس دوران کی تقاریر سنیے، ایک ہی پیغام وہ دیا کرتے تھے۔ ایک تقریر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام قرآن ہے، کہ قرآن نافذ ہو جائے۔ ایک تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان علیحدہ ہو اور وہاں پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سیکولر ذہن کے تھے، وہ سیکولر ذہن کے نہیں تھے۔ ان کی ساری تحریریں، ایک کتاب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 100 اقوال اکٹھے کیے گئے اور ہر قول تاریخی اعتبار سے نقل کیا گیا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں دن فلاں تاریخ میں قائد اعظم نے خطاب کیا، اور ان 100 اقوال میں ہر قول کے اندر اسلام کا، قرآن کا، غلبہ دین کا اور مسلمانوں کے اندر ایک خطہ اور انگریز کی غلامی سے نجات، سارے کے سارے اقوال کا خلاصہ یہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی وہ سیکولر نہیں تھے بلکہ وہ دین سے محبت رکھنے والے تھے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک پاکستان 1947 کے اندر آزاد ہوا۔ جو بزرگ میرے درمیان یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کے آباء و اجداد موجود ہوں گے، میرے دادا دادی وہ بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر آئے، حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بتاتے ہیں، دادی مجھے بتایا کرتی تھی کہ وہ جو ہندو بنیے تھے، ہندو تھے، جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، تو معصوم بچوں کو اپنی گودوں کے اندر اٹھا کر اوپر کی جانب بلند کرتے تھے اور پھر نیزے اچھال کر وہ نیزوں کے اندر آ کر وہ بچے وہ اٹک جایا کرتے تھے اور وہیں پر شہید ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی لاکھوں لوگوں کی ٹرینوں کو انہوں نے جلایا، قتل عام کیا، لیکن یہ سارے کے سارے مسلمان جو شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے، اس غرض سے سرفراز ہوئے کہ نظریہ، ایک نصب العین، ایک مشن، ایک مقصد ان کے دل و دماغ کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس زندگی کی قیمت کیا، لا الہ الا اللہ، جینا کیا اور مرنا کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اس خطے کے اندر اگر حکمرانی ہونی چاہیے تو صرف اور صرف اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے، غلبہ ہونا چاہیے تو اسلام کا ہونا چاہیے، اسلامی تہذیب، اسلامی دستور، اسلامی آئین، یہی ساری چیزیں تھیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے پیش کیا تھا، اس نظریے کی بنیاد بنا اور نتیجہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت تک یہ نظریہ پاکستان کے اندر موجود رہا، لیکن ان کی شہادت کے بعد پھر مسلمان دوبارہ سے اسی طرح انگریز کی غلامی انہوں نے اختیار کر لی اور آج تک اسی طرح انگریز کی غلامی مسلمانوں نے اختیار کر رکی ہے۔ یہ جو ہسپانیہ کا علاقہ ہے، قرطبہ کا علاقہ ہے، غرناطہ کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر بھی 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ چنگیز خان آیا، ان علاقوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ بچا کہ جس کی فکر کے اندر مسلم فکر اور مسلم تہذیب موجود ہو۔ آج آپ غرناطہ جائیں، وہاں کے کھنڈرات آپ کو ملیں گے، قرطبہ جائیں، وہاں کی بڑی بڑی مساجد آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں مسلمان نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ملک پاکستان یہ جس طرح غرناطہ، ہسپانیہ، اندلس وہ علاقے نیست و نابود ہوئے، ملک پاکستان یہ نیست و نابود نہیں ہوا، بلکہ اس فکر اور اس نظریے اور لا الہ الا اللہ کلمے کے نتیجے میں
ایک احیاء دین کو ملا، ایک اقامت دین کی جد و جہد، اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد، بندوں پر بندوں کی غلامی کے بجائے اللہ کی غلامی کو قائم کیا جائے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور اللہ کے دین کی ہی حکمرانی وہ غالب اور قائم ہو۔ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر اس بات پر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، اور اب 76واں جشن آزادی یا یوم آزادی ہے جو ہم منانے جا رہے ہیں۔ لہذا جب وہ رات آئے تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ملک پاکستان کو دوبارہ سے اسی مشن، اسی نصب العین اور اسی جد و جہد کی طرف لے کر آنا چاہیے کہ جس کے لیے ہمارے لاکھوں آبا و اجداد نے قربانیاں دی، بچوں نے قربانیاں دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس خطے کے اوپر امن قائم کرنے کی، دین قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔